سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی، قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک اعمال اختیار کروں، فیما ترکت، اس زندگی میں جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلها، کوئی شک نہیں یہ ایک کلمہ ہے جو کہا ہی جانا تھا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے آگے برزخ ہے اٹھائے جانے کے دن تک، فاذا نفخ فی الصور، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فلا انساب بینہم، تو ان کا آپس میں کوئی نسب رشتہ داری نہیں ہوگی، ولا یتساءلون، اور نہ ہی اس دن ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے موت کے بعد کے اور آخرت کے چند مناظر کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور آپ کی وساطت سے آپ کے ہر امتی کو، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو دین کے کام میں لگے ہوئے، اللہ پاک کی طرف سے ایک تسلی کا پیغام بھی ہے، اور مخالفین کے لیے دھمکی کا پیغام بھی ہے۔ اس دین حق کی حمایت اور مخالفت کے دوران عین ممکن ہے کہ شیطان رخنہ اندازی کرے اور اہل حق کو بھی اعتدال کے دائرے سے باہر نکلنے پہ ابھارے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی کہ شیطان سے پناہ مانگو، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آؤ، شیطان کی حمز سے، نفخ سے، اس کے وساوس سے اور اس کے پھونک مارنے سے، اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو، اور اللہ پاک سے یہ درخواست کرو کہ ہمیں شیطانی وساوس اور اس کی حاضری سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ باقی دنیا کے اندر ہر ایک نے ماننا نہیں، اگر اللہ پاک چاہے سب ہدایت پہ آ جائیں تو اللہ ایک لمحے میں سب کو ہدایت پہ لا سکتا ہے، لیکن جبری ہدایت یہ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اصل ہدایت یہ ہے کہ انسان خود اپنے اختیار سے ہدایت پر آئے۔ تو اللہ پاک نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ کے ذمے محنت اور کوشش ہے، یہی حکم تمام ان لوگوں کو جو دین کا کام کر رہے،
کہ آپ کے ذمے صرف محنت اور کوشش ہے، نتائج حق میں آتے ہیں یا خلاف آتے ہیں اس کے آپ ذمہ دار نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر ساری انسانیت بھی آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتی اور آپ کی مخالفت کرتی ہے تب بھی گھبرانے کی بات نہیں، موت تک ان کو مہلت دے دو، موت تک مہلت دے دو۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، اور فرمایا پھر جب ان میں سے کسی ایک کی موت آئے گی تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ یہ خود کہے گا رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے ایک موقع دے دے، مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں اپنی گزری ہوئی زندگی میں یا جو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں، وہ ایمان ہے یا مال ہے، میں اس میں نیک صالح اعمال اختیار کر سکوں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں سورۃ المنافقون کے آخر میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ بے ایمان لوگ، ضدی لوگ، ہٹ درم اور دین کے مخالف لوگ وہاں کہیں گے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں ایک موقع اور دے، لنصدق، ہم صدقہ کریں، ہم خیرات کریں، ہم مال کو خرچ کریں، ایک موقع دے دے اور ہم نیک لوگ بن جائیں۔ اسی طرح سورۃ الف لام میم سجدہ میں فرمایا یہ لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، ایک موقع ہمیں دے دے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم اچھے اعمال اختیار کریں گے، ہمیں یقین آ گیا ہے، ہمیں یقین آ گیا۔ تو یہاں بھی یہی بات کہیں گے کہ اے میرے پروردگار ایک موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک اعمال کرنے والا بن جاؤں، اچھے اعمال اختیار کر لوں، فیما ترکت، اس زندگی میں جس کو میں چھوڑ آیا، یا اس ایمان کو جس کو میں چھوڑ آیا میں نے حاصل نہیں کیا، یا اس مال کو جس کو میں چھوڑ آیا ساتھ نہیں لا سکا، ایک موقع دے دے میں اس میں اچھے اعمال اختیار کر لوں۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ عربی زبان کے اندر کلا کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کسی چیز کا امکان ہی نہ ہو، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، واپسی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایک ہی چانس ہے۔ میرے محترم دوستو، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے ایمان بھی لا سکتے ہیں، توبہ بھی کر سکتے ہیں، معافی بھی مانگ سکتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ ادھر جان نکلنی شروع ہوئی ادھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر ایمان قبول نہیں، پھر توبہ قبول نہیں، پھر انسان سارے مال خرچ کرنا چاہے وہی قبول نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرض الوفات کے اندر اپنا سارا مال خرچ کرے تو وہ سارا مال خرچ نہیں کر سکتا، اپنی زندگی میں بے شک وہ کر دے، زندہ ہے، حیات ہے، تندرست ہے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اگرچہ اس کی اجازت نہیں ہے، صدیق جیسا ایمان ہو تو پھر ہی اجازت ملتی ہے کہ ٹھیک ہے سارا بھی قبول ہے، لیکن بہرحال با اختیار ہے، اگر کوئی خرچ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن مرض الوفات میں سانس ٹوٹنے سے بھی پہلے میرے بھائیو اگر کوئی انسان کہے میرا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو تو علماء نے لکھا ہے کہ 1/3 دیا جائے گا، 2/3 اب نہیں دیا جائے گا، اس سے اختیار ختم ہو گیا، ابھی زندگی چل رہی ہے، اس سے اختیار ختم ہو چکا ہے، تو اس وقت صدقہ نہیں کر سکتا، اس وقت مال خرچ نہیں کر سکتا، اس وقت اگر توبہ کرتا ہے، فرعون ایمان لایا تھا، جب موت سامنے نظر آ رہی، پانی میں ڈوب رہا تو اسی وقت اس نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، لیکن جواب کیا ملا؟ الآن وقد کنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے بدماش بنے رہے، فساد کرتے رہے، غنڈہ گردی کرتے رہے، اور اب ایمان لاتے ہو،
اب تمہارا ایمان کوئی قابل قبول نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جب تک زندگی چل رہی ہے سب ہی کچھ ہو سکتا ہے، ایمان بھی، توبہ بھی، صدقہ خیرات بھی، لیکن جہاں یہ زندگی کی آس ٹوٹی تو وہاں سے پھر کلا شروع ہے، واپسی ختم، اب نو ریٹرن، کوئی واپسی نہیں ہے۔ اب جتنا مرضی انسان روئے، چیخے، چلائے، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں انہا کلمۃ وقائلھا، یہ ایک کلمہ ہے، ایک بول ہے، ایک زبانی بات ہے، یہ کہنی تھی انہوں نے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اعمال صالحہ اختیار کریں گے، ہم صدقہ کریں گے، اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یہ واپس بھی چلے جائیں یہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے، ان کی حرکتیں پھر بھی یہی ہوں گی۔ تو یہ تو اب دیکھ کر، ماحول دیکھ کر، حالات دیکھ کر اور سختیاں دیکھ کر، عذاب کے فرشتے دیکھ کر یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم واپس ہم جانا چاہتے ہیں، ہم اچھے اعمال کریں گے، یہ کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جو نیک انسان ہوتا ہے، جو فرشتوں کے مناظر دیکھتا ہے، ان کے تحفے تحائف دیکھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 500 فرشتہ اس کو لینے کے لیے آتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جنت کے الگ تحفے ہوتے ہیں، جو ایک کے ہاتھ میں وہ دوسرے کے ہاتھ میں نہیں، اس سے مختلف تحفہ لے کے آتا ہے۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی کیا پروگرام ہے، رہنا ہے یا جانا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ دکھ بھری اور غموں بھری اور مصیبت بھری زندگی میں نے کیا جینا، مجھے رب کے پاس لے چل۔ تو اس کی روح جو ہے وہ اٹکتی نہیں، وہ پھڑکتی ہے کہ مجھے کب پنجرہ کھولو اور میں نکلوں یہاں سے۔ اور اس کے مقابلے میں جب کوئی بدکردار اور بے ایمان گناہگار انسان اور اللہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ رکھنے والا انسان جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اسی طرح 500 فرشتے آتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں سزا کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، کوئی ہتھوڑے اٹھائے ہوئے، کوئی گرز اٹھائے ہوئے، کوئی اور چیزیں ایسی جہنم کی۔ اور پھر جب وہ ان کو دیکھتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے رب ارجعون، رب ارجعون، اے اللہ ایک موقع دے دے، اے اللہ ایک موقع دے دے۔ اس کی روح پھر باہر نکلنے سے اٹکتی ہے، وہ چاہتی میں باہر نہ نکلوں، کیونکہ آگے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ پھر سختیاں جھیلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کی سکرات سے اور سختیوں سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کلمہ ہے جو کہنا ہی تھا انہوں نے، جب نظر آنا تھا سب کچھ تو کہنا ہی تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا اب پیچھے نہیں، اب آگے چلو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے آگے برزخ ہے۔ ورا کا لفظ ویسے پیچھے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، آگے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں معنی اس کا آگے کا ہے کہ ان کے آگے اب برزخ ہے۔ برزخ کا لفظی معنی ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو، فاصل ہو، فاصلہ کر رہی ہو، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد اور جنت کے درمیان، یا اگر کوئی کافر مرتا ہے تو مرنے کے بعد اور جہنم کے درمیان ایک موقع ہے، ایک وقت ہے جو موت کے بعد حشر کے میدان تک کا وقت ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ جنت اور جہنم اور دنیا کے درمیان گویا کہ ایک حد فاصل ہے، ایک فاصلہ کی ہوئی چیز ہے۔ اور حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے ہیں بقیت الحیات، برزخ جو ہے یہ زندگی کا ہی بقایا حصہ ہے، اصل ہماری منزل وہ جنت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا اگر کوئی خدا نخواستہ بے ایمانی کی حالت میں مر گیا تو اس کی منزل جہنم ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہاں دنیا کے اندر زندگی گزار کے جب ہم جاتے ہیں تو گویا یہ ایک ویٹنگ روم ہے، ایک انتظار گاہ ہے، اور اس انتظار گاہ کے اندر ہم نے انتظار کرنا ہے۔ پھر اللہ پاک جنت نصیب فرمائیں گے اہل جنت کو،
اور جہنم ملے گی اہل جہنم۔ اگرچہ اس ویٹنگ روم کے اندر، اس عالم برزخ کے اندر بھی انسان کو وہ حالات، اس کے کچھ آثار ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اہل جنت کے لیے یہی قبر اور برزخ جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اہل جہنم کے لیے یہی دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ تو یہ وہاں کے ہلکے ہلکے آثار، اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل جو شروع ہوگا وہ تو الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن کے بعد شروع ہوگا۔ یہ برزخ میں رہیں گے کب تک؟ جب تک ان کو اٹھایا نہیں جاتا، اٹھائے جانے کے دن تک، وہاں تک ان کو برزخ میں رہنا ہوگا۔ فرمایا اس کے بعد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ سور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ یوں سمجھو جیسے کسی بیل کا سینگ ہو جو ایک سائیڈ سے باریک ہے اور دوسری سائیڈ سے اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور باریک سائیڈ جو ہے وہ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام وہ اپنے منہ میں لے کر بیٹھا ہے اور انتظار میں ہے کہ کب رب کا حکم آئے اور میں اس میں پھونک مار دوں۔ اس پھونک مارنے کو کہا جاتا ہے نفخہ صور۔ اور حدیث پاک میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب، آپ عام لوگوں کی طرح بہت زیادہ ہر وقت خوش نہیں رہتے، جیسے دنیا کے اندر ہر وقت بے فکرہ اور بے خوف اور ہر وقت جو ہے مستیاں کرتے رہتے ہیں، آپ ایسے نہیں رہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی زندگی کیسے گزاروں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں اسرافیل وہ اپنا سور منہ میں رکھے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں سر جھکائے بیٹھا ہے کہ کب حکم آئے اور میں پھونک مار دوں۔ ایسی صورتحال میں مستیاں کس کو یاد رہتی ہیں؟ ایسی صورتحال میں کون انسان جو مزوں میں لگ کے آخرت کو بھول جائے؟ تو آپ فرماتے میں اس لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ جب یہ بگل بجے گا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے معصوم پیغمبر اصل میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس کے لیے فکر مند رہو، پھر کیا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے دو دفعہ نفخہ صور ہوگا، 2 دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ ایک دفعہ پھونک لگے گی تو سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، سب مٹ جائیں گے، جو دنیا میں ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہلکے ہلکے جھٹکوں سے آغاز ہوگا اور پھر یہ جھٹکے اتنے شدید ہوتے جائیں گے کہ سمندر بھی بھاپ بن کے اٹھ جائیں گے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ بن کے روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے۔ کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نفخہ صور ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہے، عدد 40 ہے، وہ 40 دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی مدت کتنی ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو 40 سال گزریں گے، 40 دن یہ 40 مہینے گزریں گے، پھر دوسری دفعہ نفخہ صور ہوگا۔ اور اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں یہاں جس نفخہ کا ذکر ہے یہ دوسرا نفخہ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب دوسری دفعہ صور میں پھونک ماری جائے گی فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کھڑے ہو کر ایک دم حیران ہو کے دیکھنے لگے اور کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔ حیران ہو کے دیکھیں گے اوہو یہ آخرت تھی جس کو ہم جھٹلاتے تھے، یہ تو سامنے آ گئی۔ تو فرمایا اللہ پاک فرماتے جب یہ دوسری دفعہ اٹھیں گے تو فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن پھر ان کا آپس میں کوئی نسب نامہ نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ سگے رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو گویا کنی کترائیں گے کہ کہیں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک موقع آئے گا اللہ پاک ایک بندے کو حشر کے میدان میں کھڑا کریں گے اور پورے حشر میں اعلان ہوگا
کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے تو آؤ اس سے وصول کر لو، آؤ اس سے وصول کر لو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس دن سگا بیٹا چاہے گا کہ اگر یہ میرا باپ ہے تو کاش اس کے ذمے کوئی حق میرا نکل ہی آئے، اس دن سگا بیٹا یہ چاہے گا۔ اور باپ اگر ہے اور بیٹا سامنے کھڑا ہے تو باپ چاہے گا کاش بیٹے کے ذمے میرا کوئی حق نکل ہی آئے۔ ماں اولاد کے متعلق چاہے گی، اولاد ماں کے متعلق چاہے گی، بھائی بھائی کے متعلق یہی خواہش کرے گا کاش میرا کوئی حق نکل ہی آئے، آج مجھے یہاں کچھ مل جائے اس سے۔ تو گویا سب رشتہ دار ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، کوئی نسب نہیں ہوگا، رشتہ داری، دوستی، تعلقات سب ختم ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو ختم ہونے کا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو بے ایمان ہیں، جو حالت کفر میں دنیا سے گئے، ان کی کوئی تعلق داری، کوئی رشتہ داری کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور جو حالت ایمان میں دنیا سے گیا، بہرحال ایمان والا تھا، تو اللہ پاک فرماتے الحقنا بہم ذریتہم، اگر ایمان والے رشتہ دار دنیا سے گئے، باپ گیا، باپ کا نیک اعمال تھے، اس کا درجہ بلند تھا، اولاد کا درجہ کم تھا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم وہاں یہ قلق اور افسوس نہیں رہنے دیں گے کہ میں کہاں، میری اولاد کہاں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ اگر بیٹے کے مقام زیادہ ہے، باپ کا کم ہے، ماں کا کم ہے، تو اللہ وہاں یہ افسوس نہیں رہنے دے گا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، فرمایا وہاں سب کو اللہ ایک جگہ اکٹھا کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، ایمان کی حالت میں جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رات جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو ایمان تازہ ہو گیا، بہت ہی خوشی ہوئی۔ اور ایک غم 3-4 سال پہلے جو اللہ پاک نے بیٹا دیا اور پھر فوت ہو گیا تھا، اس پہ خوشی اور مسرت ہونے لگ گئی، خوشی اور مسرت ہونے لگ گئی کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت اللہ نے نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حشر کا میدان ہوگا، لوگ پیاس کی شدت میں ہوں گے، گرمی سے پیاس سے بلک رہے ہوں گے، تو وہ معصوم بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، وہ جنت سے نکلیں گے جنت کا پانی لے کر، میدان حشر کے اندر آئیں گے، تو لوگ ان سے پانی مانگیں گے کہ یہ پانی ہمیں پلا دو، پیاس لگی ہے، تو وہ بچے کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے لے کے آئے، یہ تو ہم اپنے والدین کے لیے لے کے آئے۔ تو کتنا بڑا ایک تحفہ اور نعمت ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہاں نسب کام آ رہا ہے، رشتہ داری کام آ رہی ہے، تو یہ کام آئے گی لیکن ایمان کی حالت میں۔ بے ایمانی کو، کافر کو، جو اللہ کا نافرمان اور منکر ہو کر یہاں سے گیا ہے، اس کو کوئی رشتہ داری کسی کی کام نہیں آئے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب نسب ختم ہو جائیں گے میرے نسب اور سسرال کے سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نسب اور میرا سسرال بس یہ باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مراد خاندانی نسب بھی ہے اور ایمانی نسب بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ کی طرح ہے۔ تو جو ایمان کی حالت میں گیا، گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں گیا، اور آپ کے نسب کی وجہ سے اس کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کی بنیاد پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے درخواست کی کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ حضرت علی کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، ان سے حضرت عمر نے شادی کی تھی اور اللہ نے ان سے بیٹا بھی دیا تھا، لیکن اللہ کی شان بیٹا اور ماں دونوں ایک ہی دن انتقال فرما گئے تھے، آگے نسب نہیں چل سکا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین سے چلا ہے اور کسی سے نہیں چل سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخدا اس بڑھاپے میں مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، صرف
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت جوڑنے کے لیے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا نسب اور میرا سسرال باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا، تو میں نے اس نسبت کو جوڑنے کے لیے یہ شادی کی۔ تو بہرحال قیامت کے دن ایمان کے بعد تو نسب کام آئے گا، اگر بے ایمانی میں گیا تو اللہ فرماتے فلا انساب بینہم، کوئی نسب کام نہیں آئے گا، چاہے کوئی کتنا کسی کا رشتہ دار ہو، چاہے کوئی کتنا کسی کا بڑا تعلق دار ہو، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور لا یتساءلون، نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی سوال کر سکیں گے، کوئی حال چال پوچھنا ہو، کوئی کیا کیفیت ہے، یا کوئی مانگنا ہو کہ جناب ہمارے ساتھ کوئی رحم کر دے، اللہ فرماتے یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو قسم کی باتیں ہیں، ایک میں سوال کریں گے، ایک میں نہیں کریں گے، یہ فرمایا کہ حشر کے مختلف مناظر ہیں، کیونکہ وہ دن بہت بڑا ہے۔ کسی وقت میں ایسی ہولناکی ہوگی کہ کسی کو کسی کی ہوش ہی نہیں ہوگی، پھر کچھ وقت گزرے گا، کو تھوڑے سے ہوش ٹھکانے آئیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ پوچھنے بھی لگیں گے کہ آپ کا کیا بنا اور میرا کیا بن رہا ہے، پھر سوال و جواب بھی ہوگا۔ لیکن یہ وہ موقع ہوگا جہاں پہ ایسی ہولناکی ہوگی کہ کوئی کسی سے کچھ سوال نہیں کر سکے۔ میرے محترم دوستو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنے عقیدے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اعمال کو بھی ٹھیک کرنا ہے، مال کو بھی پاک کرنا ہے، اخلاق کو بھی بہتر بنانا ہے۔ ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق رہ نہ جائے کہ کل قیامت کے دن ہم اس کی وجہ سے وہاں پہ کٹہرے میں کھڑے ہوں۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی پیشی سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔